چھٹی صدی ہجری کا زمانہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ہے، آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی 60 کفریہ ریاستوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ عمر کتنی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، 21 سال عمر ہے۔ کتنی؟ 21 سال۔ اور آج دے 21 سال دے گدرے پٹوانی کرنی نہیں آتی، اس کو استنجا کرنا نہیں آتا، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اور اس وقت کا 21 سال کا نوجوان 60 کفریہ ریاستوں کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ہوا کیا کہ یہ بحری بیڑا لے کے آ رہے ہیں، حضرت 60 کفریہ ریاستیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور بحری بیڑا لے کے آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کی گردنیں اڑا کے ان کے خون کو زمین پہ بہا دیا جائے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک لڑکی اور ایک لڑکا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجے، لڑکے کو خنجر دیے، تلواریں دی، نیزے دیے کہ آپ اپنے کالے جبے کے نیچے چھپا لینا، اور بات آپ نے نہیں کرنی۔ لڑکی سے کہا بات آپ نے کرنی ہے، تعارف آپ نے کرانا ہے، اور کہنا ہے کہ یہ جو بندہ ہے میرے ساتھ یہ سنتا منتا کچھ بھی نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتا۔ جب وہ توجہ کرے گا اس عورت کی طرف تو آپ نے پیچھے سے حملہ کر کے اس کو ختم کر دینا۔ نعرے بانس نہ بجے بانسری۔ ہمارے راستے میں یہی دماغ پھرا نوجوان رکاوٹ ہے، اس کو ختم کرو پھر ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ لیکن اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو نوجوانوں۔ یہ تمہارے ہیرو تھے، یہ تمہارا آئیڈیل تھے۔ یہ اس کے پاس پہنچے، عورت نے بات شروع کی کہ یہ بندہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو نوجوان بڑا تیز تھا، اس نے کہا یہ کیسا سفیر ہے، بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، ہے سفیر۔ اس نے کہا ضرور یہ کوئی، کیونکہ یہ بڑے شاطر لوگ یہودی، سمجھ گیا کہ یہ کوئی چال کھیل رہے ہیں۔ اپنے جیب سے سکہ نکالا، سکہ نکال کر اس کو یوں رکھا انگوٹھے پہ، اچھالا، سکہ اوپر اٹھ کے زمین پہ گرا۔ کتنی آواز آئی ہے، شاید میں اور آپ ہی نہ سن سکے۔ اس نے ایسے مڑ کے دیکھا تو نوجوان سمجھ گیا اچھا جو بندہ سکے کی آواز سن سکتا ہے وہ میری باتیں کیوں نہیں سن سکتا، وہ میری گفتگو کیوں نہیں سن سکتا۔ عورت سے کہا دوسرے کمرے میں جاؤ، نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، دوسرے کمرے میں جاؤ۔ عورت دوسرے کمرے میں چلی گئی، اس نے تلوار فاروقی لی اور لے جا کر اس کی گردن کو اڑا دیا، قتل کر دیا۔ اور واپس آیا، آ کر اس نوجوان سے پوچھا بتا کیوں آیا ہے، تیرے عزائم کیا ہیں، تیرے مقاصد کیا ہیں، چاہتا کیا بتا۔ یہ تو کانپنے لگا۔ اس نے کہا بتاتا ہوں، یہ بتاؤ آپ نے اس عورت کو کیوں قتل کیا ہے، دل پہ بات لکھ لینا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اس عورت کو میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ عورت میری قوم کے نوجوانوں کے کردار کی قاتل ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ یہ عورت میری قوم کے نوجوانوں کے کردار کی قاتل ہے، اور جب کردار قتل ہو جائے پھر آپ سونے کے بھی بن کے آئے نا، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ تو چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوانا بیڑا پخبلا کر چھوڑیا اور ختم۔ اب جب بات یہ ہوئی کہ اس پر بات ختم نہیں ہوئی، رات کی تاریکی کا سناٹا چھاتا ہے، رات کی تاریکی میں سناٹا چھایا ہوا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، اور پوری رات مسلے پہ نماز، دعا، گڑ گڑانا، آنسو بہانے اور رونے میں گزار دی کہ ربا
نہیں کرو گے اسلام مٹ جائے گا، مسلمان دھرتی پہ نہیں رہیں گے، تیری توحید کا پرچم لہرانے والا کوئی نہیں رہے گا، تیرے پیغمبر کی تعلیمات کی بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، سنگلاخ پہاڑوں اور وادیوں میں تیرے نبی کی رسالت کا پرچم لہرانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ربا ہم مظلوم نوجوانوں کی مدد فرما، کافروں کا بیڑا غرق کر اسے دریا میں ڈبا دے، ملیا میں فرما، پوری رات رونے دھونے میں گزار دی۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر گئے، مین دروازے پہ ایک بزرگ کھڑے ہیں، سفید داڑھی، سفید امامہ، سفید کپڑے، بڑے قد والے۔ نوجوان ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بزرگو آپ اللہ کے ولی لگتے ہو، دعا فرماؤ اس لشکر کے مقابلے میں اللہ ہم نوجوانوں کی مدد فرمائے۔ اس نے کہا او نوجوان کیوں رو رہے ہو، کیوں تڑپ رہے ہو؟ آپ کے وہ آنسو جو رات کو مسلح پہ گرے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ تیرے ان آنسوؤں کی وجہ سے دشمن کو اللہ نے بحری بیڑے سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔